أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے 19واں پارہ مکمل کیا. 20ویں پارے کی پہلی آیت کل ہم نے پڑھی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ ابھی تک ہم جو 19 پارے مکمل کر چکے ہیں، کم از کم ان کے ذریعے جو باتیں ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں، جو احکامات ہمارے ذہن میں آ گئے ہیں، جو ہدایات ہمارے اندر اتر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں عاجزانہ کہ وہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی. کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں. شرک کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا تم کبھی غور نہیں کرتے اس آسمان اور زمین کی پیدائش پر؟ کس نے ان کو پیدا کیا؟ کون آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ اس کے ذریعے جو باغات ہیں وہ ان میں بہار آ جاتی ہے. کون اگاتا ہے ان باغوں میں جو اشجار آپ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، کون اگاتا ہے؟ اور پھر سوال ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب آج جس چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ جس نے اس زمین کو جائے قرار بنایا، اس زمین کو ایسا بنایا جسے ہم قرارگاہ کہہ سکتے ہیں، جس پر ہم قرار کر سکتے ہیں. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان، اس کے بیچ دریا یا ندی نالے جو ہیں ان کو بنایا. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے اس میں پہاڑ، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی زمین میں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو دریاؤں کے بیچ یا دو سمندروں کے بیچ یا دو پانی کے ذخیروں کے بیچ میں حاجزہ، ایک آڑ بنائی. یعنی پانی بہہ رہا ہے، جس طرح سمندر میں آپ دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ کھاری پانی بہہ رہا ہے لیکن بیچ میں میٹھا پانی بھی بہہ رہا ہے، وہ ملتا نہیں آپس میں، دور تک وہ چلے جاتے ہیں. کس نے ان کے بیچ جو آڑ ہے کس نے بنائی؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں، یہ نادان ہے. اس میں پہلی بات پہ اگر آپ غور کریں گے کہ بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پہ قرار کر سکتے ہیں، اس پہ رہ سکتے ہیں. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین تیزی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے، اور پھر سورج کے ارد گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم بالکل قرار کے ساتھ نہ صرف خود چل سکتے ہیں بلکہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بھی بنا سکتے ہیں. کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ اور پھر اس کی رفتار جو خاص ایک سمت میں کس انداز سے اس کو جھکائے رکھا ہے،
66 ڈگری کا زاویہ اس پر جو ہے زمین کو رکھا ہے، زمین سورج کی طرف جھکا ہوا 66 درجے کا وہ بناتا ہے زاویہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دن بڑھتے ہیں اور راتیں گھٹتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر دن گھٹتے ہیں اور راتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اس کے ذریعے موسموں کا تغیر اور تبدل آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں، کس طرح سے موسم سرما گرما میں تبدیل ہو جاتا ہے، خزاں کس طرح باہر میں آ جاتی ہے، یعنی ایک خاص حساب سے یہ اس قسم کا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر اس زمین کے اندر کشش کیسی رکھی، کتنی رکھی، اس زمین کے آس پاس جو ایک کمبل اوڑھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو آس پاس گیسز، مختلف قسم کی گیسز، ہوائیں جو ہے 2 کروڑ شہابیہ جو ہے روزانہ جدید تحقیق کے مطابق 2 کروڑ شہابی ساکت اس زمین کی طرف آتے ہیں، جو کم رفتار سے نہیں بلکہ 30 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے آتے ہیں۔ ان کو جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے راستے میں، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ زمین پر پہنچتا ہے، نہیں تو اسے بھی راستے میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود تھا، پتھر کا، لکڑی کا، سونے کا، یا کوئی اور تھا جس نے ان چیزوں کو بنایا تھا؟ نہیں، یہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پھر آپ دیکھیں اسی زمین پہ جب ہم چلتے ہیں ہمارا وزن کیسا ہے؟ اگر زمین کی کشش زیادہ ہوتی تو بھاری وزن ہمارا ہو جاتا، ہم چل پھر نہیں سکتے۔ کم ہوتی تو ہم دیکھتے جس طرح چاند پہ چلتے وقت انسان ہوا میں ہی رہتا ہے، بہت کم وزن رہتا ہے، چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک خاص قسم کے متوازن قسم کی ساری چیزیں رکھیں۔ اس فضا میں ہم دیکھتے ہیں آکسیجن جتنی ہمیں چاہیے، جب سے یہ زمین بنی ہے تب سے اتنی ہے۔ کون ہے یہ ہاتھ میں سلنڈر لیے ہوئے جو برابر اتنی گیس، آکسیجن گیس ہمیں فراہم کر رہا ہے جتنی ہمیں چاہیے؟ زیادہ ہوتی ناممکن تھی زندگی، کم ہو جاتی ناممکن تھی زندگی۔ اور اسی طرح سے یہ جو سورج ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ اس زمین سے۔ اگر اس سے بہت زیادہ دور ہوتا زندگی ناممکن تھی، سردی کی وجہ سے زندگی یہاں کی ناممکن ہو جاتی، نزدیک ہوتا تو گرمی کی وجہ سے سب کچھ راکھ ہو جاتا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں دن اور رات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، خالی اگر دن ہی رہتا، رات نہیں آتی، زندگی ناممکن تھی۔ صرف رات ہی رہتی تو زندگی ناممکن تھی۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم الشان نظام ہے، اتنی حکمت بھرا یہ کام ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہمیں تھی وہی میسر کی۔ جس قدر ہمارے لیے گرمی یا روشنی کی ضرورت تھی اسی قدر ہمیں دی، اور جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں اندھیرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے رات کی، تو وہ اسی چاند کو جتنی ہم سے یہ دور ہے اگر کم دوری پہ آ جاتا تو آپ دیکھتے کہ ان پہاڑوں کو بہا لے جاتا یہ سمندر، ناممکن ہو جاتی زندگی۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پہ اگر غور کریں گے، یہ بڑی لمبی چوڑی، آپ خود مطالعہ کریں، تفہیم القرآن میں اس کا بڑا شاندار طریقے سے بیان کیا ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے، کہ یہ کیا حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں۔ اس ایک جملے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، امن جعل الارض قرارا، بس اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ بھلا ہے کون ہے وہ جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پر رہ سکیں، اس پر زندگی ممکن ہوئی، اس قسم کا یہاں ایٹماسفیئر بنایا، اس قسم کی اس زمین کو بنایا کہ ہم اس میں قرار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، پانی کی ضرورت ہمیں ہوتی تھی، جو پہاڑوں پہ بستے ہیں، جو میدانوں میں بستے ہیں، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہاڑوں پہ کس طرح سے برف کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر پانی نیچے بھی آ جاتا ہے، اور اندر زمین کے اندر کیسے پانی کو جذب کیا جاتا ہے، میٹھے پانی کے چشمے پہاڑوں پر بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا،
ندی نالے بنائے، ان کی ضرورت تھی ندی نالوں کے ذریعے کیسے پانی بہتا ہے، بہہ کر آتا ہے دریا میں، دریا سے کیسے چلا جاتا ہے سمندر میں، اور پھر کیسے بھاپ بن کر پھر برستا ہے۔ تو ان کے اندر نہریں بنائیں، اور پھر پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا، ان پہاڑوں کو کس طرح سے میخوں کی طرح گاڑ دیا اس زمین میں تاکہ یہ دھلکنے نہ پائیں۔ اس کا کئی جگہ اور بھی تذکرہ آیا ہے، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس طرح بھی ہماری توجہ فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، بحرین بحر کی کا تسمیہ ہے، یہ دو دریا یا دو سمندر، یا ایسے سمجھے دو پانی کے ذخیرے ہیں، یہاں سے ایک پانی یہاں سے دوسرا، کس طرح سے وہ چلتے ہیں آپس میں ملتے نہیں، ان کے بیچ میں کس نے وہ حاجز، حاجز آڑ کہتے ہیں، حد فاصل، وہ آڑ کس نے رکھی بیچ میں، ان کو ملنے نہیں دیتا، یہ اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ کوئی اور کر سکتا ہے یہ؟ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، یہ علم نہیں رکھتے۔ اب آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے وہ یجیب جو دعائیں قبول کرتا ہے، المضطر بے قرار کی، بے قرار کی دعائیں کون سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جبکہ وہ بے چین انسان اسے پکارتا ہے، وہ یکشف السوء، اور دور کرتا ہے اس کی وہ برائی، دور کرتا ہے اس کی وہ تکلیف، جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، سوء، اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ، اور بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، اس زمین کے جانشین، اس زمین کا خلیفہ۔ پہلی چیز، مضطر کی دعا کون سنتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ یہ مضطر کیا ہے؟ مضطر کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہو کہ کوئی اب اس کی مدد کرنے والا نہیں، جب ہر طرف سے نا امید ہو جائے کہ اب مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں، اب کوئی سہارا نہیں، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے، یعنی ذرا برابر بھی کسی کی اب امید نہیں رہتی، اس کو پکارتا ہے، اس کی دعا بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، قبول بھی کرتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم بھی کچھ علماء نے بیان کیا، مضطر ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جس نے پوری زندگی بھر صرف گناہ کیے ہوں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی ایک نیکی بھی اسے اپنی نظر نہ آئے جس کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا، تو ایسے شخص کو بھی مضطر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس قدر نا امید ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات جس کو یہ اپنی کسی نیکی کو، اپنی کسی بھلائی کو واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ایسے شخص کو بھی مضطر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو مضطر کی دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، جبکہ وہ اسے پکارے، اور پھر اس کی اس تکلیف کو وہ دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو وہ دور کر دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے الہ اللہ کے ساتھ؟ اور ایک اور، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کا جانشین وہ کیا ہے؟ جیسے آپ کے باپ دادا تھے، ان کے جانشین ہمیں بنایا، اور ہمارے جانشین ہماری اولاد کو بنائے گا۔ یعنی یہ کون سسٹم چلا رہا ہے؟ یا اسی طرح سے ایک نسل آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے اس کے بعد۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اقتدار کبھی ایک کو ملتا ہے اس زمین کا، اس زمین کا اقتدار کسی قوم کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے چھین لیا جاتا ہے، کسی اور کو دیا جاتا ہے، یعنی اس میں بھی ایک دوسرے کے جانشین جو بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ تذکرون یعنی غور و فکر کرتے ہو، سوچتے ہو، یا دھیان دیتے ہو، اس طرح تمہارا دھیان جاتا ہی نہیں کہ یہ سارا کام، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟
تمہارا اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ اب فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی ظلمات میں، اندھیاریوں میں، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون بھیجتا ہے ہوائیں، بشرن، خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت سے مراد رحمت بارہ ہے، یعنی بارش برسنے سے پہلے جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پہ آپ کو، وہ خوشکن ہوائیں، خوش کرنے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی ہے اور کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ تعالی اللہ، برتر بلند ہے اللہ تعالی، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس سے بہت بلند اور برتر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہدایت دیتا ہے رات کو، آپ دیکھتے ہیں سمندر میں جو سمندری سفر کرنے والے ہیں، بہت پہلے سے ان کے لیے رات کا راستہ بتانے والے، ستاروں کا ایک نظام ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے وہ صحیح سمت میں جاتے ہیں، کبھی بھٹکتے نہیں تھے، وہ ان کو معلوم ہوتا تھا ہمیں کس سمت جانا ہے، یہ ستارے ان کو راستہ بتانے والے تھے۔ اسی طرح بر ہو یا بحر ہو، وہ راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، کس کس طرح سے راستے دکھا دیے۔ ہر پہاڑ، ہر ندی نالے کا اپنا ایک رنگ ڈھنگ ہے، اپنا ایک ڈیزائن ہے، کبھی ہمیں غلطی نہیں ہو جاتی پہاڑوں کے پہچاننے میں، یہ پہاڑ کون سا ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں اس دنیا میں، کروڑوں کی تعداد میں، ہر کا اپنا ایک اپنا ڈیزائن ہے، انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ کون سی پہاڑی ہے، یہ کون سی چوٹی ہے، یہ کون سا راستہ ہے، کہاں سے ہمیں جانا ہے۔ تو وہ بر ہو یا بحر ہو، وہاں راستے ہمیں بتانے والا، دکھانے والا وہ اللہ ہے۔ اور بارش سے پہلے خوشکن ہوائیں بھیجنے والا اللہ ہے، کہ ہے کوئی اس کے علاوہ؟ اِلٰہٌ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون۔ ایک اور آیت ہم پڑھی لیتے ہیں، امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے وہ جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، جو تخلیق کی، جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی بار کون بناتا ہے؟ انسانوں کو یا کسی بھی مخلوق کو، انسان ہو، حیوانات ہوں، پیڑ پودے ہوں، نباتات ہوں، پہلی بار تخلیق کون کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، اور پھر اسے وہ ریپیٹ کرتا ہے، پھر اسے وہ دوبارہ بناتا ہے، اور دوسرا معنی پھر اس کو دوبارہ بنائے گا موت کے بعد، دونوں معنی اس کی۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور کون دیتا ہے آپ کو رزق آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل، اپنی دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لاؤ اس کی کوئی دلیل۔ اب یہاں جو پہلی بات بتائی گئی، کون خلق کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کو پہلی بار کون پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی فیکٹری بنتی ہے کسی قسم کی، ایک بار فیکٹری کو بنا دیا، ایک خاص قسم کا قالب، ایک خاص قسم کا ڈیزائن، اس کے بعد جتنی چیزیں وہاں بنیں گی اسی ایک ہی ڈیزائن میں ہوں گی، ان کا ایک ہی ڈیزائن ہوگا، برابر اس قسم کی مشین بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے یہ سیلز بنائے ہیں کہ آپ انسانوں کو دیکھیں، اربوں انسان آج تک آئے، اس وقت بھی ہیں، کوئی بھی دو انسان ایک طرح کے نہیں، کوئی بھی دو انسان، ایک ماں کے جتنے بیٹے ہیں الگ الگ ان کی شکل و صورت ہے، حتیٰ کہ ٹوینز، جڑواں دو بچے ہیں، اگر غیر جو ہے پرایا کوئی ہے نہ بھی پہچان سکے، لیکن ماں پہچانتی ہے دو میں سے کون ہے، ان کی شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ کون بنانے والا ہے، یہ کون ہے؟
آپ دیکھیں گے ہر درخت کی اپنی الگ ایک ڈیزائن ہے، ہر چیز جو بھی بنی یہاں پہ اس وقت تک جو تحقیق کے مطابق نباتات کی جو تعداد ہے جن کو دریافت کیا گیا ہے 2 لاکھ انواع، 2 لاکھ قسم کی نباتات موجود ہے اس دنیا میں جن کو ابھی تک معلوم نباتات جو ہے، اور حیوانات جو ہیں 10 لاکھ انواع کی، 10 لاکھ قسم کے حیوانات۔ ان کو بنانے والا الگ الگ قسم کی یہ چیزیں کون بناتا ہے؟ فرمایا یہ کس نے تخلیق کی، خلق کی ابتدا کی؟ کسی بت نے، کسی جن نے، کسی فرشتے نے، کسی انسان نے نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جس نے اس کی ابتدا کی، اور وہی اس کو ریپیٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بناتا رہتا ہے۔ سسٹم کیا اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا رکھا ہے کہ وہ بناتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے، ثم یعیدہ، کیا ایک معنی یہ بھی ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد پھر ان کو وہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ ثم یعیدہ، اور رزق کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ رزق جو تم کو ملتا ہے، جس قسم کا بھی رزق تمہیں ملتا ہے، یہ تمہیں چاہے آسمان سے کیسے آتا ہے، زمین سے کیسے آتا ہے، اس پر کئی بار گفتگو ہوئی ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے ان سے آپ کہ تم دلیل لاؤ، تم دلیل لاؤ اس بات پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 64 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ٹھیک طرح سے اپنے رب کو پہچانیں، اپنے الہ کو پہچانیں۔ ہم بھی اگر دیکھیں گے مختلف قسم کے، اللہ بچائے، شرک میں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اس قسم کا شرک نہیں تھا، وہ پتھروں کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، یا لکڑی کے، یا درختوں کو، یا حجر کو، یا آفتاب کو، یا چاند کو، انہوں نے وہ بت بنائے تھے۔ ہمارے وہ بت اس قسم کے بت تو نہیں ہیں، اس قسم کے شرک سے تو ہم پاک ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم اللہ کے سوا اوروں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں ملک ہماری مدد نہیں کرے گا تو بس ہم ختم ہیں، برباد ہیں، فلاں قوم، فلاں لیڈر، فلاں جماعت، فلاں شخص اگر ہماری مدد نہیں کرے گا بس ہم تو گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے نظر ہٹی تو ہم شرک کے اس کھائی میں گر پڑے۔ جو ہی اللہ سے نظر ہٹی، جو ہی ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی خیال آ گیا کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور بھی کوئی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اور بھی کوئی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے، جس وقت بھی تھوڑا سا بھی ہمارے ذہن میں خیال آ گیا تو سمجھو ہم ہٹ گئے راہ راست سے، ہم شرک کی اس کھائی میں گر پڑے، اس کھڈ میں ہم گر پڑے، شرک کی اس کھڈ میں۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، شرک کی غلاظت اور گندگی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور توحید کی شاہراہ مستقیم جو ہے اس پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔